السلام علیکم دوستوں، یہ پچھلے موضوع سے ریلیٹڈ پھر سوالات آ رہے ہیں۔ ہمارے امریکہ سے ہمارے دوست امین بھائی نے پوچھا ہے، جو کہ ہمارے بہت ہی معتبر اور بہت زبردست ہمارے کولیگ ہیں، ہمارے دوست ہیں، ہمارے ریلیٹیو ہیں، رشتہ دار ہیں۔ تو انہوں نے یہ پوچھا ہے کہ یہ پاور آف گورنمنٹ یا کانسٹیٹیوشن اوریجنیٹ کر رہے ہیں جو، یعنی اتنا ان کو اختیار ہے، پورا کانسٹیٹیوشن جو لکھ رہے ہیں، یعنی کہ عہد نامے لکھ رہے ہیں جدید اور قدیم، سبحان اللہ تعالی، تعریف کے ساتھ، عقیدت کے ساتھ، جھک کے سجدہ کر کے ان کا نام لیتا ہوں میں، اور ان سے دعا کرتا ہوں کہ میری بھی خیر فرمائے، اور میں ان کے آگے توبہ گو ہوں۔ اور بتانے کا مقصد یہ ہے کہ یہ جو اتنا پاور ہے اسٹیمپ کے ساتھ، روح القدس، ہولی اسپرٹ، میں ان کو سجدہ کرتا ہوں، ان کی عقیدت میں جھک جاتا ہوں، اور جب تک کہ مجھ سے خوش نہ ہو جائے یہ سر ان کی بارگاہ میں پڑا رہے گا، اور انشاءاللہ تعالی عزیز یہ مجھے ضرور چاہیں گے، مجھے معاف کریں گے اور مجھے پیار کریں گے، مجھے پوری امید ہے، کیونکہ یہ بہت ہی خوبصورت سیرت اور رحم دل اور رحمان الرحیم ہے۔ تو آئیے بات شروع کرتے ہیں۔ پوچھا یہ ہے امین بھائی نے کہ یہ میں ہولی اسپرٹ، دا پاور آف گورنمنٹ یا دا پاور آف کانسٹیٹیوشن، یہ میں اس کا حصہ کیسے بن سکتا ہوں کہ کل کو مجھے بھی کوئی بادشاہت میں حصہ مل جائے، یا مجھے بھی کوئی عہدہ مل جائے، میں نوکری، یا مجھے بھی کوئی خدا کے اس کار خیر میں کوئی عہدہ مل جائے۔ دیکھیں سر، خدائی خاندان کا حصہ بنے بغیر یہ نہیں ہو سکتا۔ اب خدائی خاندان کیا ہے؟ دا فیملی۔ قرآن میں ایک لفظ آیا ہے من المقربین، عیسیٰ کے حوالے سے، آخری اور آخری خاندان ہمارے پاس یہی تھا، پکڑ لیا تو ٹھیک ہے، ہاتھ سے نکل گیا تو گئے۔ اس کے بعد اب ہمارے پاس کوئی راستہ نہیں ہے خدائی خاندان کا حصہ بننے کا کہ ہم بھی اس پاور میں کچھ نہ کچھ عہدہ پکڑ لیں۔ اب آئیے کہانی کیا ہے، دیکھیں خدائی خاندان کیا ہے۔ 6 دن میں دنیا بنائی، 7ویں دن آرام کیا ان کا خاندان۔ یہاں ہولی اسپرٹ کے خاندان کی بات نہیں ہو رہی۔ دیکھیے، یہودی، نان یہودی کہلاتے ہیں جینٹائل، یہودی کہلاتے ہیں، اور یہودی جینٹائل نہیں کہلاتے۔ جو یہودی نہیں ہے وہ جینٹائل کہلاتے۔ جینٹائل کا مطلب ہوتا ہے جاہل، جانور، وائلڈ، سمجھ گئے؟ ہم لوگ وائلڈ ہیں، کیوں؟ بیکاز ہم نان جوز ہیں، ہم خدائی خاندان سے تعلق، جو خدائی خاندان تو میرے بھائی معتبر ہے نا، وہ جینٹائل نہیں ہو سکتا، آپ سمجھ رہے ہیں میری بات؟ تو وہاں جو ان کے پاس جو چل رہا ہے سلسلہ، وہ ہے خدائی خاندان، وہی خدائی خاندان آگے چل رہا ہے، وہی خدائی خاندان نوح تک چل رہا ہے، پھر نوح سے آگے جا رہا ہے، لیکن ابراہیم علیہ السلام پر ایک کانسٹیٹیوشن آ جاتا ہے، آپ میری بات سمجھ رہے ہیں؟ اور پھر اسرائیل علیہ السلام، یعقوب علیہ السلام جو اسحاق علیہ السلام کے بیٹے، وہاں پر یہ فائنل ہو جاتا ہے کہ یہی وہ پوائنٹ ہے جہاں سے خدائی خاندان کا آغاز ہوگا، اور ایک اسرائیل لقب دے دیا جاتا ہے۔ لقب آ گیا نا، تو دیٹ از دا اسٹارٹ آف دا فیملی۔ دیکھیے، ایک سلسلہ چل رہا ہے۔ اب انسان گناہ بھی کر رہا ہے، جاہل بھی ہے، وائلڈ بھی ہو چکا ہے۔ بھائی باغ عدن سے نکلے وائلڈ ہو چکے نا، جینٹائل کی کیفیت ہے۔ ابھی خدائی خاندان کی بات نہیں ہو رہی، ابھی خدا نے کیا کہا، میں زمین پر سیلاب لیا ہوگا۔ اب آپ ارادہ کر کے بیٹھے کہ مجھے بھی خدائی خاندان یا اس گورنمنٹ میں کچھ حصہ مل جائے، آ رہا ہوں میں اسی طرف، پریشان مت۔ اب یہ جینٹائل سلسلہ چل رہا ہے، نوح کا سلسلہ گزرا، بات پہنچی ابراہیم علیہ السلام تک۔ ابراہیم علیہ السلام کو تبارک و تعالیٰ نے چن لیا، ٹھیک ہے، کہا میں تیری اولاد کو آسمان کا تارا بناؤں گا، وعدہ کر لیا۔ اب اس تارے کے پیچھے کیا ہے؟ اس تارا جو بناؤں گا، یہ جو اتنے نیک لوگ آئیں گے جو پوری دنیا کے لیے ایک چکا چون کر دیں گے اپنے معجزات سے، وہ خدائی خاندان ہے، وہ اپنے خاندان کی بات کر رہے ہیں۔ لیکن یہ شرف مل گیا ابراہیم علیہ السلام کو۔ اب وہ زمین پر ڈھونڈ رہے ہیں نا نیکوکاروں کو، دیکھ رہے ہیں کہ کون جو ہے ایسا جس کا دل میری طرف مائل ہے، برائی کی طرف۔ خدا کا کیا، ہم سے خدا کا تقاضا کیا ہے؟ وہ ہم سے خاندان شروع کرنا چاہتے ہیں، مگر کوئی تیاری نہیں، سب جانور بن چکے، ٹھیک ہے۔ اب خدا اس چیز کو دیکھ رہے ہیں کہ کون ہے جو میرے خاندان کے لیے میں جس کو چنوں۔ بدنصیبی انسان کی، بدنصیبی آدم کی کہ یہ سلسلہ وہاں سے شروع نہ ہو سکا، لیکن اللہ جو تقدیر لکھے، واقعی بڑے افسوس کا مقام ہے، ورنہ یہ آج سب جینٹائل نہیں ہوتے، سب ہی خدا کے خاندان سے ہوتے۔ جینٹائل تھوڑی ہوتا اگر حضرت آدم گناہ نہ کرتے۔ کیا کہا خدا نے؟ صرف تیرے وسیلے سے لعنت آئی ہے، صرف تیرے وسیلے سے، باقی انسانوں کو اللہ نے انکلوڈ کرا ہی نہیں، صرف آدم کو دوشی ٹھہرایا، تیرے وسیلے سے آئی ہے بیٹا۔
بات ختم ہو جاتی ہے۔ پھر عیسیٰ علیہ السلام کے بعد جو اینجلز ہوتے ہیں وہ اس خدائی خاندان کو یعقوب علیہ السلام کے بیٹے سے شروع کرتے ہیں، یعقوب علیہ السلام حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بیٹے سے اس خاندان کو شروع کر دیتے ہیں اینجلز، اور اس کے بعد یہ سلسلہ شروع ہو جاتا ہے۔ اب یہ خاندان میں آپ کا کیا حصہ ہے؟ بھائی ہم تو جینٹائل، ہم جاہل لوگ ہیں، ہم کسی خدائی خاندان میں پیدا نہیں ہوئے، نہ ہم کسی فرشتے کے گھر میں پیدا ہوئے جہاں فرشتوں نے رجوع کیا ہو، جہاں فرشتوں نے دعا کی ہو، جہاں فرشتوں نے کرم کیا ہو۔ ہم اس گھر میں پیدا ہی نہیں ہوئے۔ وہ گھر ابراہیم کا ہے جہاں فرشتوں نے اپنا کرم نازل کرا ہے، حضرت سائرہ پر، ابراہیم علیہ السلام پر، یعقوب علیہ السلام پر، اسحاق علیہ السلام پر، ان پر اللہ کا کرم ہے۔ کون سا کرم ہے؟ خاندان کا، تولید کا کرم ہے۔ بات کو سمجھنا، بہت گہری بات کر رہا ہوں میں، بہت گہری۔ یہ تولید سب کو میسر نہیں ہے۔ اب ہولی اسپرٹ کی طرف سے تولید ہوتی ہے، آپ کو پتہ ہے۔ حضرت مریم کا قصہ آپ کو پتہ ہے، پیدائش عیسیٰ آپ کو پتہ ہے، تولید اسپرٹ سے ہوتی ہے، وجود ہو نہ ہو، بس یہی معجزہ فرشتوں نے بھی کرا ہے۔ تو باقی آگے چلتے، تو اب یہ خدائی خاندان کا حساب، بھائی یہ گاڑی یہ یہودی جو تھے نا وہ تو اپنے مقام پر جا چکے، جو جینٹائل ہیں وہ حساب کتاب کے لیے بیٹھے ہیں، باقی کا تو حساب کتاب ہوگا نا۔ بھائی جو جینٹائل ہی نہیں خدائی خاندان کا پارٹ ہے، اس پہ کس چیز کا گناہ؟ خدا نے خود خاندان چنا، خود چن لیا، خود کام ہو گیا، ایک کے بعد ایک آسمان سے تارا گر رہا ہے۔ سمجھ رہے میری بات؟ اب کہانی ختم ہوئی عہد نامہ قدیم کی، تو کہانی شروع ہوئی عہد نامہ جدید کی۔ اب اس میں اللہ نے یہ آپشن دیا کہ اب آپ حضرت عیسیٰ کو پکڑ لیں۔ اب کیا ہے یہاں پر؟ کیا ہے یہاں پر؟ تو ڈائریکٹ ہی روحانی پیشوا ہمارے سامنے کھڑا ہے، سمجھ رہے؟ ڈائریکٹ ہاتھ کے ہاتھ ہی بخش دیا، ہاتھ کے ہاتھ ہی بخشش ہو رہی ہے بھائی، دیدار ہو گیا، پاس بیٹھے دعا کی، کام ہو گیا۔ وہی ڈبکی وغیرہ جو لگ رہی ہے وہ کیا ہے؟ وہ تو بہت ہی سالڈ کام ہو رہا ہے، کام ہی ختم ہو گیا۔ اب یہاں پر کانسٹیٹیوشن بالکل چینج ہے۔ پہلے تو کانسٹیٹیوشن یہ تھا نا کہ بیت المقدس میں جانا ہے، عبادت کرنی ہے، دعا کرنی ہے، کچھ گناہوں کے بھی رونا ہے دھونا ہے، اپنے گناہوں پہ رونا ہے اللہ سے، ہمارے آبا و اجداد کے سلسلے سے جو ہم پر چیز آ گئی ہے گناہ، اس کے لیے رونا ہے، مغفرت مانگ، اتنا تو تھا نا۔ ابراہیم علیہ السلام بھی روتے تھے، دعا کرتے تھے، اللہ سے گڑ گڑاتے تھے، لیکن یہاں تو کہانی کچھ اور ہے۔ یہ کانسٹیٹیوشن تو بہت ہی آگے چلا گیا، یعنی یہ تو یہ کہہ رہا آپ جو چاہیں کریں، اللہ نے آپ کو بخش دیا۔ ہولی اسپرٹ یہ کانسٹیٹیوشن لکھ رہا ہے، آپ سمجھ رہے ہیں؟ یعنی کہ جو الزامات اللہ کی طرف سے ہم پر جو الزامات تھے، جس چیز کے ہم اللہ کے ملزم تھے، اس سے ہی ہمیں بری کر دیا۔ کس نے کر دیا؟ ہولی اسپرٹ نے ایسا زبردست کانسٹیٹیوشن لکھا، سلام ان پر، درود ان پر، جیسا کہ ہمارے نبی پر بھی ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کرم روح القدس کا سب پر۔ تو بات یہی ہے کہ اتنا زبردست انہوں نے اس دفعہ اتنا کرم کیا، اتنا کرم کیا کہ انہوں نے ایک ایسا مسیح ہمارے بیچ بھیج دیا کہ اب کانسٹیٹیوشن کیا ہے کہ آپ جو چاہیں کریں۔ بیوی ایک ہے، ایک سے زیادہ نہیں ہے، طلاق بند ہو چکی ہے۔ اس سے پہلے کانسٹیٹیوشن میں طلاق تھی، اب طلاق بالکل ہی بند ہے، اب بیوی ایک ہے۔ آپ ایک بیوی رکھیں، جو چاہے کریں، مگر بیوی ایک ہی رکھیں۔ اب یہ کانسٹیٹیوشن ہے۔ اب اس میں جو بھی آ رہا ہے، جو بھی قبولیت کر رہا ہے، وہ روحانی مذہب کا حصہ بنتا جا رہا ہے۔ بس آخری راستہ یہی ہے، دیٹ از دا لاسٹ وے، آخری راستہ یہی ہے۔ اب خدائی خاندان سے جڑنے کا آخری راستہ یہی ہے۔ اب عیسائیوں کی وجہ سے دیکھیں نا، 5 یہودی امریکن کانسٹیٹیوشن میں بیٹھے ہوئے، پارلیمنٹ میں بیٹھے ہوئے نا، لیکن خدائی رشتہ خدائی خاندان سے رجوع ہونے کی وجہ سے پوری دنیا کا بینک انہی سے چل رہا ہے۔ اسی طرح اکارڈنگ ٹو دا Christian also belong to him, and through the religion of Jesus Christ، عیسیٰ کے مذہب کے ذریعے سے وہ بھی اس روحانی خاندان کا حصہ بن گئے۔ عیسائی بھی، تو عیسائی بھی اعلیٰ عہدوں پر ہے۔ آپ دیکھ رہے ہیں امریکہ میں کیا ہو رہا ہے، عیسائی بھی بینکوں میں اعلیٰ عہدوں پر ہے۔ تو اس طرح اس خاندان سے جڑنے کا یہ آخری راستہ یہی ہے۔ اب آفٹر آل اس کے بعد جو کانسٹیٹیوشن ہے وہ کانسٹیٹیوشن وربل آ رہا ہے۔ اب مثال کے طور پہ وہ بھی کیسے آیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جب عیسائیوں نے آ کے بحث کی ریگارڈنگ ٹو دا سن آف گاڈ، یعنی کہ انہوں نے کہا کہ عیسیٰ علیہ السلام نبی ہیں یا اللہ کے بیٹے، تو اس پر فوراً سے جو بات آئی، جو روح لے کر آ گئے، روح یعنی کہ جبریل کا ہی نام ہے، تو روح لے کر آ گئے، تو انہوں نے فوراً اس بات کی حقیقت بیان کر دی کہ بھائی ٹھیک ہے، انہوں نے جو بات کی قل هو اللہ احد آ گئی، اللہ ایک ہے،
جو بھی بات تھی روحانیت کے علم کے حساب سے، اور وہ مطمئن ہو گئے اس بات پہ کہ بھئی یہاں روحانیت کے اندر تولید ہو سکتی ہے، روح القدس ہول اسپرٹ سے تولید ہو سکتی ہے، اس میں شک نہیں ہے۔ جب تولید ہو سکتی ہے تو اولاد ہو سکتی ہے، لیکن دنیاوی طور پر، جسمانی طور پر تو ایسا نہیں ہو سکتا کہ جسمانی طور پر روح القدس کا جسم تولید کرے۔ کیوں؟ کیونکہ وہ تو ایک بہت اعلیٰ معتبر چیز ہے بھائی۔ ہولی اسپرٹ، نام کیا ہے؟ ہولی اسپرٹ، تو بھائی وہ ایسا وجود نہیں ہو سکتا جس کے ساتھ ہولی نہ لگ سکے، ہے؟ سمجھ گئے؟ ہولی نہ، بہت گہری بات کر رہا ہوں میں، یہ سمجھ گئے ہوں گے ہمارے امین بھائی، اور خاص کر میرے پیارے دوست اور بھی جو ان کے حضرات ہیں، یہ وہ سمجھ گئے ہوں گے، اور آگے بھی یہ بات وہ پہنچا دیں گے، مجھے امید ہے پوری۔ تو ہولی نہ لگ سکے، اس وجود سے تولید نہیں ہو سکتی۔ عیسائی سمجھ گئے، جو سمجھدار عیسائی تھے کھڑے ہو گئے، رسول اللہ سے کوئی بحث نہیں کی، چلے گئے، لیکن کچھ جگہ بھی تفسیروں میں لکھا بحث بھی کری۔ تو یہ تھی وربل، یہاں پر وربل اسٹیمپ آ گئی ہے، یہاں پہ وربل اسٹیمپ دیکھیں، ایک ہولی اسپرٹ روح القدس کا سچا نام ہی اس کی سچائی کے لیے کافی ہے، نام ہی کافی ہے بھائی، نام ہی کافی ہے۔ قل اللہ کے ساتھ ہولی اسپرٹ کا ذکر ہی کافی ہے قل اللہ کی سچائی کے لیے، دا پاور آف نبی کریم محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو وہ عیسائی چلے گئے، انہوں نے بحث زیادہ نہیں کی، ان کا بحث کی بات نہیں ہے، بات بالکل صحیح ہے کہ یہ روحانی طور پر تولید ہو سکتی ہے۔ جب ہولی نہ لگ سکے کسی وجود کے ساتھ تو پھر وہ اولاد پیدا نہیں کر سکتا، وہ ناپاکی کی بات آ جاتی ہے۔ اور معجزات پیدائش عیسیٰ، یہ ایک معجزہ ہے، قرآن میں بھی لکھا ہے کہ ہم نے بہت پاک تر طریقے سے یہ کام کرا ہے۔ اور رشید اللہ یعقوب صاحب پہ درود و سلام، انہوں نے اس بات پر بہت معلوماتی کتابیں لکھی، یا اپنا، اور درود و سلام میرے مرتضیٰ مصطفیٰ بھائی پر، اور اللہ ان کی حفاظت فرمائے، اور سارے بیانات کی نیکیوں کے وسیلے ان کو ملے، اور اللہ ان کی حفاظت فرمائے مزید مستقبل میں، اور ان کی مصیبتیں مجھے مل جائیں، ان کی تکلیفیں مجھے مل جائیں، اور یہ خوش رہیں۔ تو میں تو ان کے لیے دعا ہی کرتا ہوں، اور میں بھی کوشش یہی کر رہا ہوں کہ اعلیٰ سے اعلیٰ دعا اللہ کی ہمیں اور حفاظت ملے ہمارے خاندان کو، خاص کر ہمارے مرتضیٰ مصطفیٰ بھائی، ان کی فیملی، ان کے گھرانے، ان کے خاندان کو۔ تو میں یہ کہنا چاہ رہا تھا، بات یہ کلیئر ہو چکی ہے، ہولی اسپرٹ، دا پاورفل نیم آف روح القدس۔ میں اس بات کے آگے سجدہ کرتا ہوں، اور تھوڑی دیر خاموشی سے آپ بھی سجدہ کر لیں تاکہ وہ ہم سے راضی ہو جائے، اور انشاءاللہ وہ راضی ہو جائیں گے، کیونکہ ہم ان کے سوا کسی کے ہے ہی نہیں۔ تو بڑی خوشی ہوگی آپ کو یہ بات سن کے، یوسف شیخ صاحب کو بھی، اور انشاءاللہ اس بیان کے وسیلے سے اللہ ان کو شفا کرتے صحیح ہو جائیں وہ بھی۔ تو بتانے کا میرا مقصد یہ، تو کتنا پاورفل نام ہے، کہ یہ بات قل اللہ احد کتنی سچی آیت ہے، باقاعدہ وربل اسٹیمپ آ رہی ہے، ڈائریکٹ کہہ دی، کہہ دو بھائی، کہہ دو، بات ختم ہو گئی، عیسائی چلے گئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کون بحث کر سکتا ہے؟ آپ کے پاس اتنی پیور معلومات آ رہی ہے۔ تو اب یہ خدائی خاندان سے حصے کا آخری راستہ یہی ہے کہ آپ نماز کو پکڑ لیں، کیونکہ یہ بھی ایک روحانی عبادت ہی ہے، گہرائی میں روحانی عبادت ہی ہے، اور اس نماز کی وجہ سے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے لوگ ولی بنتے ہیں، خدائی خاندان کا حصہ بنتے ہیں، کیونکہ آخری مذہب روحانی آیا ہے بھائی، انجیل کا مذہب روحانی ہے۔ اب آپ بولو کہ میں یہودی مذہب سے جڑنا چاہتا ہوں، تو یہودی مذہب کا چیپٹر کلوز ہو گیا۔ ابھی آخری رول ہمارے ہولی اسپرٹ کا جو آخری کانسٹیٹیوشن ہے وہ روحانیت پہ آیا ہے، آسانی کر دی انہوں نے۔ اب اس سے آسان کیا چاہتے ہو؟ اس سے آسانی تو نہیں ہو سکتی نا، بس بہت آسانی ہو گئی ہے۔ آخری کانسٹیٹیوشن یہی ہے۔ اب آپ عیسیٰ کے مذہب سے جڑتے ہوئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مذہب سے بھی جڑ جائیں، اس میں بھی بہت آسانی ہے۔ نماز ایک روحانی عبادت ہے، جسمانی عبادت اس صورت میں ہے کہ جب آپ کو جسمانی پریشانی لاحق ہو روحانی مسائل سے، اس طرح مطلب ہے۔ تو امید ہے امین بھائی کو اس سوال کا جواب مل گیا ہوگا کہ خدائی خاندان کا حصہ کیسے بنے۔ خدائی خاندان کا حصہ جینٹائل نہیں ہو سکتے، پھر یہ بات ذہن میں رکھیے، مگر دعا کر سکتے ہیں ہم خدا سے اس کے خاندان کے وسیلے سے۔ جیسے کہ نماز میں کیا ہے، دیکھیں نا کس طریقے سے نماز چل رہی، دیکھیں پوری نماز میں ہم جب پڑھ رہے ہوتے ہیں تو دیکھیں یہاں سے چلتا ہے نا، التحیات للہ والصلوات والطیبات والسلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، اشہد ان لا الہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ آپ سمجھ رہے ہیں؟ پھر یہ درود شریف میں کیا، یہ خدائی خاندان کو ہی تو بولا جا رہا ہے۔ دیکھیں نا، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ تو یہ کیا ہے، خدائی خاندان کا وسیلہ ہی تو آ رہا ہے اس کے اندر، خدائی خاندان کے ساتھ ہم درود و شریف میں شامل ہو رہے ہیں اس محفل کے اندر، آپ سمجھ رہے ہیں؟ تو یہ خدائی خاندان کا ہی وسیلہ، چاہے ہم جینٹائل ہی صحیح، آپ سمجھ رہے ہیں؟ اب یہودیوں کے حساب سے ہم تو جینٹائل ہوئے نا بیٹا، اب ہم خدائی خاندان نان جینٹائل ہوتا ہے، وہ خدا کا خاندان ہے، فرشتوں کا کرم ہے، خدا کا کرم فرشتوں کے ذریعے سے آ رہا ہے، اور تولید کا کرم ہے،
یعقوب علیہ السلام پر تولید کا کرم ہے۔ ران کا معجزہ آپ کو پتہ ہے، فرشتے نے ران پر آ کر جو نس دبائی تھی، اس کے بعد وہ ایک کرم ہے اللہ کا، وہیں سے خاندان شروع ہو جاتا ہے۔ فرشتے جانے اللہ کا راز جانے۔ میں اس کے اوپر بھی ایک لیکچر دے دوں گا، کیونکہ ابھی اس کے اوپر جو کتب میرے پاس ہے میں ان کا مطالعہ کر رہا ہوں، میں جھوٹ کی بولوں انشاءاللہ معقول جواب ملتے ہی میں لیکچر اس پر دے دوں گا کہ یہ کیا چیز تھی۔ لیکن بہرحال بتانے کا مقصد یہ ہے کہ کچھ باتیں ایسی ہیں جو پشے پردہ ہی رہیں تو اچھا ہے۔ تو تولید روحانیت سے اس دنیا میں یہ معجزہ ہی ہو سکتا ہے، کیونکہ ہولی اسپرٹ کا نام آپ کو پتہ ہی ہے، پاک نام ہے یہ، تو یہ جینٹائل کا تولید نہیں ہو سکتا، جاہل جانور کا تولید نہیں ہو سکتا۔ تو آپ میری بات کو سمجھیں تو بہت بہت شکریہ۔ خدائی خاندان سے جڑنے کا آپ کا یہ جذبہ اللہ قبول فرمائے، لیکن اب ہم جینٹائل کی نسل میں سے ہیں۔ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ ایمان لا سکتے ہیں، نماز پڑھ سکتے ہیں، اور ہم خدائی خاندان کے وسیلے سے دعا کر سکتے ہیں۔ اللہ ہمیں ان کے قریب کرے گا اور اللہ ہمیں اپنے بھی قریب کرے گا، اور ہم اللہ جیسے اللہ نے ان پر جو درود لکھا ہے کہ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، تو اس کے وسیلے سے ہم پر بھی کرم ہو ہی جائے گا، تو اللہ کا کرم ہو ہی جائے گا، ہم بھی اتنے ہی پسندیدہ ہو جائیں گے۔ ٹینشن نہ لیں، میں نے آپ کو راستہ بتا دیا ہے، آپ کے سوال کا جواب آپ کو مل گیا، تو بہت بہت شکریہ۔ انشاءاللہ پھر ملتے ہیں اگلے لیکچر کے ساتھ، تو بہت شکریہ۔